السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، لفظ مسیحا عبرانی یا ہیبریو زبان کے ایک لفظ مشیح سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے خدا کا چنا ہوا بندہ اور انگلش میں انوائنٹڈ ون۔ آپ نے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز سے جیوز کے ہاں فیوچر میں آنے والے مسیحا کی نشانیوں کا تذکرہ سنا ہوگا، لیکن یقین مانیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو بالکل الگ اور نئی باتوں کی جانکاری ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا دجال کا جیوز کے مسیحا کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں، یا کیا دجال ہی وہ مسیحا ہے جس کے جیوز صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم سوال کہ کیا جیوز خدا کی وحدانیت پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا ان میں شرک کا گناہ کرسچنز کی طرح پایا جاتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ تمام نشانیاں بتاتا ہوں جو جیوز کے نزدیک ان کے مسیحا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو مسیحا اس دنیا پہ ظاہر ہوگا اس میں یہ تمام نشانیاں ہونی چاہیے، اور اگر ان میں سے ایک بھی نشانی کم ہوئی تو اسے وہ کبھی بھی مسیحا تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ تمام نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری نشانی کہ وہ ایک مرد ہونا چاہیے، یعنی ایک عورت مسیحا نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان ہوگا اور اس کے والدین یعنی ماں باپ بھی انسان ہی ہونے چاہیے۔ وہ خدا کے قانون کا بہترین استاد ہوگا۔ وہ ایک عظیم سیاسی لیڈر ہوگا اور بہترین انصاف کرنے والا ہوگا۔ مسیحا آ کر دوبارہ یروشلم کے ٹیمپل کو تعمیر کرے گا۔ وہ تمام انسانیت پہ حکمرانی کرے گا، لیکن اس کی حکمرانی رحم دلی پہ مبنی ہوگی۔ وہ تمام دنیا پہ امن پھیلائے گا۔ مسیحا تمام انسانیت کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ اس کے علاوہ جیوز کے نزدیک مسیحا جب آئے گا تو وہ تمام جیوز کو پوری دنیا سے ایک جگہ یعنی اسرائیل میں اکٹھا کرے گا۔ مسیحا کے دور میں ساری انسانیت یہوہ کی عبادت کرے گی اور قانون موسیٰ کے تحت دنیا چلے گی۔ ناظرین، یہ تمام نشانیاں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑی نشانی مدراش میں اور تلمودک ٹریڈیشنز میں بیان ہوئی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مدراش کیا ہے؟ آسان الفاظ میں جان لیں کہ مدراش توریت کی ورسز کی تشریح یا تفسیر ہے جو یہودیوں نے پرانے زمانے میں لکھی۔ مدراش میں لکھا گیا ہے کہ مسیحا جب آئے گا تو وہ ایک گدھے پہ سوار ہو کر یروشلم یعنی یروشلم میں داخل ہوگا۔ جیوز کے ہاں یہ نشانی مسیحا کی پہچان کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کسی دن اللہ نے چاہا تو میں اس بات کی بھی پوری تاریخ آپ کو بیان کروں گا کہ آخر گدھے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب ناظرین، یہاں سے آگے ان باتوں کا آغاز کرتا ہوں کہ جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں۔ ناظرین، اسی مدراش میں جو کہ بائبل کی اور توریت کی تفسیر ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم بات لکھی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ مہربانی فرما کے اب لفظ بہ لفظ آپ نے گفتگو کو غور سے سننا ہے۔ سامعین، یہاں پر ایک بات ضرور جان لیں کہ بائبل دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور دوسری نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پھر بہت سی الگ الگ کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے تمام میجر واقعات کا تذکرہ ہے۔ اور جیوز کا اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ ایمان ہے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ہی توریت بھی کہلائی جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اس کے الگ سے نسخے اور کاپیز بھی موجود ہیں۔ اب ناظرین، اسی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب جسے بک آف عیسائیاہ کہا جاتا ہے،
اس کی ایک ورس کی تفسیر کرتے ہوئے مدراش لکھتی ہے کہ مشیح ابراہیم سے بھی افضل ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی رتبے میں بلند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 4 بڑے فرشتوں سے بھی عظمت میں بہت اونچا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی ہوگی کہ مسیحا صرف مسیحا نہیں بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ تمام برگزیدہ پیغمبروں اور فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی بھی شخص آ کر خود کو تمام پیغمبروں سے افضل بیان کرے اور معجزات دکھائے اور ایک گدھے پر تمام دنیا بشمول یروشلم کے چکر لگائے، اس کے علاوہ وہ ہو بھی ایک یہودی خاندان کا اور اس کے ماں باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی لڑی سے ہوں، پھر تو معمہ ہی حل ہو گیا، کیونکہ جیوز اسی کا تو انتظار کر رہے تھے۔ یہی تو ہے ان کا مسیحا، جس میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو ابھی میں نے بیان کی۔ اب اگر ہم اسلامک لٹریچر کو پڑھیں تو حدیث میں ہمیں ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے جس کی جیوز کے مسیحا سے بہت زیادہ مماثلت لگتی ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وقت آخر سے پہلے ایک شخص ظاہر ہوگا جو گدھے نما جانور پہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، یعنی ثابت یہ ہوا کہ وہ اسی گدھے نما جانور پہ سوار ہو کر یروشلم بھی جائے گا۔ تو یہ ہوئی ایک مماثلت۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک یہودی گھر میں پیدا ہوگا، یہ ہوئی دوسری مماثلت۔ پھر ایک حدیث میں فرمان ہوا کہ 70,000 یہودی اس کے لشکر کا حصہ بنیں گے جو اصفہان سے اٹھیں گے اور اس کی قیادت میں فتوحات کرتے کرتے بیت المقدس یعنی یروشلم میں موجود مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے آئیں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ تقریباً تمام انسانیت پہ حکمرانی کرے گا، یعنی تمام دنیا کو قبضے میں لے لے گا۔ اور یہ رہی ایک اور مماثلت، کیونکہ جیوز کے نزدیک بھی ان کا مسیحا تمام انسانیت پہ حاکم بنے گا۔ اسلامک لٹریچر میں اس شخص کو مسیح الدجال کا نام دیا گیا ہے، یعنی جھوٹوں اور دھوکے بازوں کا مسیحا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے جو جاننی بہت ضروری ہے۔ دجال کے بارے میں احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ پہلے خود کو اللہ کا بیٹا اور پھر خود کو خدا کہلوائے گا، اور یہودی لوگ تو خدائے واحد پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ بقول ساحل ادیم صاحب کے ایک پروگرام ابتدائے انتہا میں وہ جب سورہ کہف کی تشریح کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہودی شرک نہیں کرتے، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو دجال کو پہچاننا ان کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ لیکن اب میں بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اسے سن کر پھر آپ خود انصاف کریں کہ واقعی جیوز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور شرک نہیں کرتے۔ ناظرین، اولڈ ٹیسٹمنٹ بیکرز ایونجلیکل ڈکشنری آف ببلیکل تھیولوجی کے مطابق فادر یعنی باپ کا لفظ 15 دفعہ خدا کے لیے استعمال ہوا۔ رب کی ذات جب قرآن میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کا باپ نہیں ہوں تو وہ خود کو توریت میں بار بار فادر کیوں کہلوا رہے ہیں؟ اور جیوز اگر یہ اقرار کرتے ہیں کہ رب کا بیٹا نہیں ہے تو پھر توریت میں بار بار جیوز کا گاڈ پیغمبروں کو مائے سن اور خود کو فادر کیوں بلا رہا ہے؟ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی کچھ اور سناتا ہوں اور پھر آپ چیک کریں جیوز کے شرک کے لیول کو، اور پھر پوچھیں اپنے اسکالرز سے کہ آپ کو کس نے الہام کر دیا کہ جیوز شرک نہیں کرتے۔ ناظرین، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی کتاب بک آف جینیسس میں کچھ یوں لکھا گیا ہے کہ
God created the heavens and the earth when the universe was still empty, unformed, and shrouded in darkness. The Spirit of God hovered above the emerging existence. یعنی جب کائنات ابھی پوری طرح تخلیق نہیں ہوئی تھی تو خدا کی اسپرٹ اندھیروں میں گم اس کائنات کے اوپر چکر لگا رہی تھی۔ اب آپ مدراش کی تفسیر سنیں جو اس میں لکھی ہے اس ورس کے لیے۔ مدراش میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی اسپرٹ جو تھی وہ مشیح کی یعنی مسیحا کی اسپرٹ تھی جو کائنات پہ چکر لگا رہی تھی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اب اگر آج دجال اس دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی باقی نشانیوں کو تو میں جیوز کے مسیحا سے میچ کر کے دکھا چکا ہوں، اور وہ اگر سب کو آ کر یہ کہے کہ میں وہی خدا کی اسپرٹ ہوں، نعوذ باللہ، جو کائنات بننے سے پہلے بھی ان آسمانوں پہ چکر لگایا کرتی تھی، تو مجھے بتائیں کون یہودی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا؟ اور مجھے بتائیں کہ خدا کی اسپرٹ اگر مشیح کی اسپرٹ ہے تو جیوز کو اس سے آگے اس پہ منوانا کہ میں ہی وہ خدا کی اسپرٹ ہوں جسے اللہ نے انسان کی شکل میں بھیجا ہے، یہ کہہ کر خود کو خدا تسلیم کرانے میں کچھ دن بھی نہیں لگنے۔ اس کا بارش برسانا، مردوں کو زندہ کرنا، اور اس کے پاس بک آف جینیسس کی اتنی بڑی دلیل کا ہونا جو اسے خدا کی اسپرٹ بنا رہی ہے، اور اس کا گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا گھومنا، اور اس کا یہودی گھر میں پیدا ہونا، اور اس کا تمام جیوز کو لے کر لشکر کشی کرنا۔ یقین مانیں جیوز کے پاس اسے مسیحا نہ ماننے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں بچتا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیوز خدائے واحد کے پیروکار ہیں اور وہ شرک نہیں کرتے، ان سے اب جا کر ان باتوں کا جواب مانگیں کہ جو لوگ نعوذ باللہ مسیحا کو گاڈ کی اسپرٹ سے تشبیہ دیتے ہیں، تو کیا اس سے زیادہ بھی کسی شرک کی تلاش ہے آپ کو؟ میری گزارش ہے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ مہربانی فرما کے دین میں تحقیق کرنا شروع کریں، تاکہ کسی بھی بات کو حقیقت سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کا مکمل علم ہو۔ ابھی کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ایک نئی ریسرچ بیسڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔